بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری سرزمین مدینہ منورہ سے 159 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان پہلا عظیم اور باقاعدہ تاریخ ساز معرکہ برپا ہوا، جس نے طاقت کے نشے میں چور کفار مکہ کی جھوٹی شان و شوکت، غرور و تکبر اور رعونت مٹھی بھر جان نثاران اسلام کے ہاتھوں عبرتناک اور ذلت آمیز شکست کا مجسم نمونہ بن گئی۔ کفر و جہالت اور ظلم و بربریت کے بڑے بڑے قداور سورما زمین بوس ہو گئے، اور قوت ایمانی کے جذبہ سے سرشار مٹھی بھر جان نثاروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور فتح حق کے متوالوں کا مقدر بنی۔ محترم سامعین و ناظرین، ہجرت کا ابھی دوسرا ہی سال تھا۔ امام الانبیاء، شاہ عرب و عجم، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار رفقا کے ساتھ مدینے کو اسلامی ریاست بنانے میں ہمہ تن مصروف تھے۔ مکے میں مقیم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستانوں کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ مسلسل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھیں کہ ابو جہل اور اس کے رفقا ریاست مدینہ پر ایک بھرپور حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس جنگی جنون کی خبر ملی تو آپ نے فوری طور پر مجلس شورا طلب کی اور اصحاب کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے رائے طلب فرمائی۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین کے نمائندوں نے یک زبان ہو کر اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ حق کے جان نثاری، جوش ایمانی اور دین پر مر مٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جرت و استقامت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو ایمان افروز کلمات ادا فرمائے وہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن مثال حصہ ہیں۔ فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول تو کفار کے مقابلے کو جائیں اور ہم گھر بیٹھے رہیں؟ یہ کفار مکہ تو خاک کا ڈھیر ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں؟ آپ اگر حکم دیں کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم سب بلا دریغ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ان اصحاب باوفا کے ایمان افروز کلمات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اہل مجلس کو خوش کر دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور جنگ کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو 313 کی تعداد میں اصحاب رسول، جن کے پاس سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، یہ مختصر سا لشکر جوش ایمانی اور جذبہ جہاد سے بھرپور روانہ ہوا، جن کے سامان حرب کا عالم یہ تھا، اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، اگر نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ آگ برساتی دھوپ اور ریت کے تپتے ذرات کے درمیان روزے کی حالت میں آیات قرآنی کا ورد کرتے ہوئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے نور ایمانی سے روشن تھے، انہیں اپنے ایمان کی صداقت اور اللہ کی نصرت پہ کامل یقین تھا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب بندوں پر رحمت کی برکھا برسا دو۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ 313 مجاہدین میں سے 83 مہاجر جبکہ 230 انصار تھے۔ جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئیں، اسلام کی صفیں اور کفر کی صفیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم بھیگی پلکوں کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کو پکارتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ،
تو خوب اچھی طرح واقف ہے، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ پھر جو معرکہ برپا ہوا تو یہ وہ عظیم معرکہ تھا جس نے عقل انسانی کو حیران کر دیا۔ ایک طرف حضرت ابو بکر تو دوسری طرف ان کے صاحبزادے عبد الرحمن، ایک طرف علی حیدر کرار، دوسری طرف ان کے بھائی عقیل، ایک طرف حضرت حذیفہ، دوسری طرف ان کا باپ عقبہ، ایک طرف حضرت عمر تو دوسری طرف ان کے ماموں عاص بن ہشام۔ مگر بلا شبہ اسلام کا یہی وہ حقیقی رشتہ تھا جس میں حبشے کا بدو تو پیارا تھا لیکن حقیقی رشتے غیر تھے۔ روم کا صہیب تو اپنا تھا لیکن حقیقی بیٹا اجنبی تھا۔ اور پھر جلد ہی چشم فلک نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ کفاران قریش بدحواسی کے عالم میں ابو جہل اور 11 نامور سرداروں سمیت 70 جنگجوؤں کی لاشوں کو چھوڑ کر اور اتنی ہی مقدار میں زخمیوں کو تڑپتا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ 14 فرزندان اسلام بھی اس معرکہ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ محترم سامعین و ناظرین، جزیرۃ العرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو ان کی طویل جد و جہد، لازوال قربانیوں اور بے شمار تکالیف، مصائب و آلام کا بدلہ بہترین نصرت خداوندی اور فتح عظیم کی صورت میں عطا ہوا۔ یہ مسلمانوں کی قوت ایمانی، اللہ اور اس کے رسول پہ کامل یقین ہی کا ثمر تھا کہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لشکر اسلامی کی مدد فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد بھی جب تک مسلمان کامل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں۔ اور آج بھی اللہ کی تائید و نصرت مسلمانوں کی پہنچ سے دور نہیں، بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔